غوث اعظم دریائے دجلہ کے کنارے سفر فرما رہے تھے، خادم ساتھ میں تھا۔ اچانک ایک عورت کے رونے کی آواز آئی۔ وہ عورت بڑی شدت کے ساتھ رو رہی تھی، اس کے رونے میں درد تھا، اس کے رونے میں جو ہے درد تھا، اس کے رونے میں کراہت تھی، اکراہ تھا، اس کے رونے میں بڑی شدت کے ساتھ رو رہی تھی۔ آئینہ کرامت کتاب اس میں لکھا ہوا ہے، اس کے رونے میں اتنی شدت تھی اور اتنی حدت تھی اس کے رونے میں کہ اس کے رونے کی وجہ سے پانی کے اندر مچھلیوں کے پیٹ کے اندر انڈے پگھل پگھل کر پانی ہو گئے تھے۔ اتنی شدت سے رو رہی تھی وہ، اس کے رونے سے مچھلیوں کے پیٹ کے انڈے پگھل پگھل کر پانی ہو گئے تھے، اتنی شدت سے وہ عورت رو رہی تھی۔ غوث اعظم نے فرمایا، خادم ذرا تفتیش حال تو کرو، یہ نبی کا امتی کیسے رو رہا ہے؟ یہ میرے نبی کی امت کی ایک عورت کیوں آنسو بہا رہی ہے؟ بغداد کی رہنے والی یہ عورت کس لیے رو رہی ہے؟ اس کے رونے میں اتنا درد ہے، میرا دل تڑپ گیا ہے۔ عبد القادر جیلانی بے چین ہو گیا ہے، اور غوث اعظم جب بے چین ہو جائیں تو کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکل آتا ہے۔ خادم سے فرمایا، جاؤ پوچھ کر آؤ کیا بات ہے، یہ عورت کیوں رو رہی ہے؟ خادم قریب پہنچتا ہے اور جا کر پوچھتا ہے، ماں آپ کیوں رو رہی ہیں؟ سر جھکائے ہوئے جزارو قطار رو رہی تھی عورت۔ اس نے اپنی نگاہیں اٹھا کر دیکھا تو سامنے غوث اعظم کا خادم دکھائی دے رہا تھا۔ عرض کرنے لگی، بیٹا یہ کوئی نئی بات تھوڑی ہے کہ آج میں یہاں رو رہی ہوں۔ دریائے دجلہ کے اس کنارے پر میں 12 سال سے روزانہ آتی ہوں، اور روزانہ جب تک دل بھر کر رو نہیں لیتی ہوں اس وقت تک مجھے چین نہیں ملتا ہے، مجھے سکون نہیں ملتا ہے۔ میں روز آتی ہوں اور روزانہ روتی ہوں، کوئی آج نیا معاملہ تھوڑی ہے۔ غوث اعظم کے خادم ارشاد فرماتے ہیں، آخر وجہ کیا ہے، تاریخ کیا ہے، معاملہ کیا ہے؟ آپ 12 سال سے جو روتی ہیں اس دریا کے کنارے اور دریائے دجلہ کے اس پنگھٹ پر آ کر روتی ہیں، رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو وہ عورت کہنے لگی، بیٹا جب تم پوچھ ہی رہے ہو تو سنو، وہ دن مجھے اچھی طرح یاد ہیں۔ عین جوانی کے عالم میں میں سہاگن سے ابھاگن ہو گئی تھی۔ اچانک میرے شوہر نے مجھے خیر بات کہہ دیا، میرے شوہر کا انتقال ہو گیا اور جوانی کے عالم میں بیوہ ہو گئی، لیکن میرے شوہر کی ایک نشانی بیٹے کی شکل میں میرے پاس موجود تھی۔ اسے میں نے اپنے سینے سے لگایا، اپنی زندگی کا سرمایہ سمجھتے ہوئے اس کی پرورش کرنا شروع کر دی۔ میں گھر گھر جاتی تھی، محنتیں کرتی تھی، مزدوریاں کرتی تھی، مشقتیں کرتی تھی، لوگوں کے یہاں خدمتیں کرتی تھی۔ اس سے جو حاصل ہوتا تھا وہ میرے بچے کا ذریعہ معاش بنا کرتا تھا، اور آخر کار ان فوان شباب کو میرا بچہ پہنچنے لگا، میرے بچے کی نشو و نما ہونے لگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے میرا نوجوان ان فوان شباب کو پہنچا، وہ کڑیل خوبصورت نوجوان 18 سال کی عمر ہو گئی۔ میں نے اپنے بچے کی شادی کرنے کے خواب دیکھنا شروع کر دیے۔ بڑا حسین تھا میرا شہزادہ، بڑا پیارا تھا میرا شہزادہ۔ میں صبح کو اٹھتی تو آنکھیں اسی کا چہرہ دیکھ کے آنکھیں کھولا کرتی تھی، اور جب سوتی تھی تو اس کا چہرہ دیکھ کے آنکھیں بند کیا کرتی تھی۔ وہی تو میری زندگی کا اکلوتا سہارا تھا۔ آخر کار میں نے اپنے بچے کے رشتے کی تلاش شروع کر دی۔ میری تلاش مکمل ہو گئی اور دریائے دجلہ کے اس پار سے میرے بچے کی شادی طے ہو گئی۔ میں دلہن کو دیکھ کے عائدہ ہو گئے تو رخصتی کا وقت آیا۔ ہزار ناز و انداز کے ساتھ میرے بچے کی دلہن کو اس کے گھر والوں نے رخصت کیا، اور رخصت کر کے میرا بیٹا دلہن کو لے کر باراتیوں کے ساتھ میں گھر واپس آ رہا تھا۔ دریائے دجلہ کو پھر عبور کرنا تھا، لیکن ایسی اچانک طوفانی آئی۔ کشتی میں بیٹھ کر جیسے ہی بارات بیچوں بیچ میں پہنچی، کشتی بھمر میں پھنس گئی۔ طوفانی آئی، لہریں آئیں، موجیں آئیں، ان موجوں کے طوفان میں بھمر میں کشتی پھنس گئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے کشتی غرقاب ہو گئی۔ میرے شہزادے کی میں بارات کے دولہا دلہن یہیں غرق ہو گئے۔ یہ 12 سال پہلے کی بات ہے۔ میں روزانہ آتی ہوں اور دل بھر کے اپنے بچے کو یاد کر کر کے رویا کرتی ہوں۔ میں نے تو صحیح سے اپنی دلہن کو کچھ کھلایا پلایا بھی نہیں، وہ تو میرے گھر بھی نہیں پہنچ پائی، اس سے پہلے ہی اس دریا میں غرقاب ہو گئی۔ میرے بچے کے ساتھ ساتھ بغداد کے اور بہت سارے لوگ جو باراتی بن کے گئے تھے وہ سب اسی دریا میں غرقاب ہو گئے۔ غوث اعظم کی خادم کی آنکھیں چھلک پڑی، اور غوث اعظم کی بارگاہ میں جا کے عرض کرنے لگا، حضور معاملہ ایسا ہے۔ حضور غوث اعظم اس عورت کے قریب آئے، ارشاد فرمایا، ماں بتاؤ تمہارے بچے کی کشتی کہاں پر ڈوبی ہے؟ وہ عورت
کہتی ہے مجھے یہ تو پتا نہیں بیٹا کہ کشتی کہاں پر ڈوبی ہے، البتہ لوگ بتاتے ہیں کہ یہیں پہ ڈوبی ہے۔ غوث اعظم نے جب اشارہ دیکھا اس بوڑھی عورت کا کہ یہیں پہ ڈوبی ہے، اپنی انگشت مبارک کا اشارہ فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں اے 12 برس کی ڈوبی ہوئی کشتی باہر نکل۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوث، مسلک اعلی حضرت، جشن غوث الورا، جشن غوث الورا، نعرہ تکبیر۔ اے 12 برس کی ڈوبی ہوئی کشتی باہر نکل، لیکن کشتی باہر نہیں نکلتی ہے۔ دوسری مرتبہ پھر ارشاد فرمایا اے 12 برس کی ڈوبی ہوئی کشتی باہر نکل، لیکن دوسری مرتبہ بھی کشتی باہر نہیں نکلتی ہے۔ پھر تیسری مرتبہ آپ نے فرمایا اے 12 برس کی ڈوبی ہوئی کشتی باہر نکل، قسم رب کعبہ کی تاریخوں میں لکھا ہوا ہے، آئینہ کرامت میں لکھا ہے، اور دعوت اسلامی کے بانی امیر دعوت اسلامی بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھتے ہی دیکھتے 12 برس کی ڈوبی ہوئی کشتی سطح آب پر آ کر تیرنے لگتی ہے۔ جیسے ہی کشتی باہر نکل کے آئی، باراتی اتر کر اپنے گھروں کو جانے لگے، دولہا دلہن بھی اتر آئے۔ عورت نے اپنے بچے کا ہاتھ پکڑا، اپنی دلہن کا ہاتھ پکڑا اور اپنے گھر کو روانہ ہو گئی۔ جب سارے بغداد کے باراتی اور دولہا دلہن اپنے گھر کو چلے گئے تو عبد القادر جیلانی نے رب کی بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو لمبا کر دیا، یا اللہ اب تک ایسا ہوتا تھا کہ جب میں ایک مرتبہ کہتا تھا تبھی میری تمنا اور خواہش پوری ہو جاتی تھی، آج میں نے 3 مرتبہ کہا ہے تب تو نے میری تمنا کو پورا کیا ہے۔ آواز آتی ہے اے عبد القادر جیلانی، اگر ہم چاہتے تو پوری کائنات کو ایک لمحے میں پیدا کر سکتے تھے، لیکن ہمارا یہ اصول ہے ہم نے پوری کائنات کو 6 دن میں بنایا ہے۔ جب تم نے پہلی مرتبہ کہا تھا تو ہم گوشت اکٹھا کر رہے تھے، جو گوشت دریا کے جانور کھا گئے تھے، دریا کی مچھلیاں کھا گئی تھی۔ جب تک تم نے دوسری مرتبہ کہہ دیا ہم نے باراتیوں کو سجایا، دولہا دلہن کو سجایا، جب تک تم نے تیسری مرتبہ کہہ دیا اور ہم نے کشتی کو باہر نکال دیا۔ تاجدار اہل سنت کہتے ہیں جو تم سے نہ مانگیں تو پھر کس سے مانگیں؟ بے شک، جو تم سے نہ مانگیں تو پھر کس سے مانگے؟ کہیں اور بھی ہے گلی غوث اعظم۔ واہ، جو ڈوبی تھی کشتی وہ دم میں نکالی، جو ڈوبی تھی کشتی وہ دم میں نکالی، تجھے ایسی قدرت ملی غوث اعظم۔ بہت خوب، ماشاءاللہ۔ ہمارے یہاں جو بھی ہے، جو بھی بزرگ ہے ہمارے یہاں لاجواب ہے۔ بے شک، بہت خوب۔